السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پاکستان کا موجودہ جو سیاسی پیج پہ اگر ہم جائیں اور پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں عجیب و غریب نظر آئیں. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کے باوجود شدید اندرونی بحران کا شکار نظر آتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ پی ٹی آئی کو بنانے والے جو پرانے اے ٹی ایم کارڈز تھے، جب اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا اور اے ٹی ایم کی ضرورت ختم ہو گئی تو خان صاحب کے گرد جو مفادات سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے گھیرا تنگ کر لیا، اور اس میں بہرحال ان کی شریک حیات پیرانی صاحبہ کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. یعنی خان صاحب کے گرد جو گروپ بن گئے ہیں ان گروپوں میں اب پرانے جو خان صاحب کے رفیق اور رفقۂ کار تھے ان کی اہمیت ختم ہو گئی. مثال اس کی جہانگیر ترین ہے. جہانگیر ترین ظاہر سی بات ہے بنیادی ساتھیوں میں سے تھے اور تحریک انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بنانے والوں میں تھے. جب ان کی دیکھیں کاروبار تو ان کا وہی ہے، یہ لوگ اپنے کاروبار کو مستند بنانے کے لیے اپنے کاروبار کو، یعنی یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یہ سیاست کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یعنی پالیٹکس جوائن اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی چور بازاریوں پہ، ان کے بینکوں کے کرپشن پہ، ان کے دیگر کرپشن پہ کوئی قدغن نہ لگا سکے، کوئی ان کو روک نہ سکے. یہ اس ملک کا المیہ ہے. یہاں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ الٹا ہو گیا، کیونکہ جس ہتھیار کو انہوں نے استعمال کیا تھا، جس ہتھیار کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف، وہ ہتھیار انہی کے اوپر استعمال ہو گیا. کیونکہ نعرہ ایسا تھا تحریک انصاف کا، یا ایسا ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلی جا سکتی ہے. تو جب تک جہانگیر ترین کے اکاؤنٹس کی تحریک انصاف کو ضرورت تھی اس وقت تک جہانگیر ترین خان صاحب کی سراخوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب چونکہ اکاؤنٹ میں بہت پیسہ آ گیا ہے، کسی اے ٹی ایم کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے پھر اصول اور پھر سیاسی نعرے اور پھر ایک جو آپ کا مستند نعرہ تھا کرپشن فری پاکستان، اس کی چکی میں جناب جہانگیر ترین صاحب کو پیس دیا گیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنانے کے لیے اپنے دیرینہ دوستوں کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. اس کی وجہ دیرینہ دوستوں کی قربانی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے 4 گنا زیادہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے. بالکل تمام جگہوں پر. اب آ جائیں آپ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے میں کوئی مقصد اس کو نقصان نہیں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مد نظر جو ہے یا ان کا فوکس جو ہے وہ صرف کراچی ہے اور حیدرآباد ہے، یعنی صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں عملاً انہوں نے سندھو دیش بنا لیا ہے. عملاً انہوں نے سندھ کی دیکھیں بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک لسانی تنظیم ہے، یعنی سندھیوں کی تنظیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں یہ ہوا تھا کہ اس میں مختلف صوبوں کے لوگ بھی کلودی عہدوں پہ تھے. یہ جو آصف علی زرداری والی پیپلز پارٹی ہے یہ جے سندھ کا دوسرا نام ہے. یہاں لوگ ہی سارے وہی ہیں، اور ان کو صرف سندھ کی دولت سے مطلب ہے، ان کو صرف سندھ کی جائیدادوں سے مطلب ہے، ان کو صرف سندھ سے مطلب ہے. وفاق سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کی جو اگر آپ نیشنل پالیٹکس کو دیکھیں تو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا بار بار پیترا بدل لینا، یعنی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ فیڈریشن میں تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو یا مسلم لیگ کاف ہو یا کوئی بھی ہو. اس کا مد نظر یا اس کا جو فوکس ہے وہ صرف حکومت سندھ ہے، جہاں سے یہ پیسے بھی کما رہے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے اپنی پوری ہولڈنگ یا پورا انفلوئنس کیا ہوا ہے. اس کی مثال کراچی کی سڑکیں ہیں، کراچی کی آبادی ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہے جو ان کے وزیروں اور مشیروں کی جیبوں میں جا رہا ہے.
کراچی میں ادر دین سندھی جابز ناپید کر دی گئی ہے. کراچی کے لوگوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے. یہ وہی کراچی ہے, یہ وہی سندھ ہے, یہ جہاں پر ایک متوازن سیاسی قوت تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے اپنی تمام تر چالاکیاں مرکوز کی اور الطاف حسین کو اسکرین آؤٹ کیا. جب الطاف حسین کو اسکرین آؤٹ کر دیا تو اب ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. فیڈریشن کی رینجرز کی تمام تر قوتیں ان کے ساتھ تھیں اور رینجرز کی قوتوں کی مدد سے انہوں نے کراچی کو قبضہ کیا. جب انہوں نے کراچی کو قبضہ کر لیا تو اب انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے رینجرز کی. انہوں نے کراچی کو یا کراچی کی اس سیاسی قیادت کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. اب جب وہ دیوار سے لگی ہوئی سیاسی قیادت اٹھ ہی نہیں سکتی ہے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو سندھو دیش عملاً بن چکا ہے. اور بالکل ایک سمپل اور صاف سی بات کہ دیکھیں کراچی کے 19 اضلاع میں سے کہیں پہ بھی ڈپٹی کمشنر نان سندھی نہیں ہے. ہر جگہ سندھی ڈپٹی کمشنر ہے. ہر بیوروکریسی سندھ سیکریٹریٹ پورا کا پورا سندھی زبان بولنے والوں سے بھرا ہوا ہے. نئے اپائنٹمنٹ میں نہ پنجابی جا رہے ہیں نہ پٹھان جا رہے ہیں. اسی طرح کراچی پولیس, سندھ پولیس, یہاں پہ نہ پنجابی ہیں نہ پٹھان ہیں نہ دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہاں پر اپائنٹمنٹ اگر ہوتی ہے تو صرف سندھیوں کی ہوتی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کا موجودہ اسکینڈل بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھی صرف وڈیروں کی اولادوں کو یا سندھ کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اولادوں کو لایا جا رہا ہے. یقیناً ایک جاہلانہ انتہائی غیر منصفانہ نظام بنا کر کے سندھ کے اوپر لاگو کر دیا گیا. اور اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی اب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے, سندھ کی پیپلز پارٹی ہے. اور آنے والا وقت اہلیان پنجاب, اہلیان پشاور کے لیے بہت سخت ہوگا جب انہیں کراچی آنے کے لیے ویزا لینا پڑے گا, کیونکہ عملاً تو سندھو دیش بنا دیا گیا ہے. اور کراچی کے اپنے جو 3 کروڑ اردو بولنے والے ہیں وہ ان کا تو خدا ہی حافظ ہے, ان کو تیسرے درجے کا شہری ڈکلیئر کر دیا گیا. اینڈ دس از الٹیمیٹ ڈیسٹینی کہ جو جی ایم سید صاحب نے 40 سال پہلے پودا لگایا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ بابا صاحب آپ اطمینان سے بیٹھے, میں ٹرے میں رکھ کے سندھو دیش آپ کو دوں گا, تو وہ ٹرے میں رکھ کے سندھو دیش دیا جا چکا ہے. اور اس میں ایک اور جو بہت اہم فینومنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اے موجے بلا دے 2-4 تھپیڑے ہلکے سے ان کو بھی جو ساحل سے دور بیٹھے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. اہلیان لاہور یا اہلیان اسلام آباد اس وقت کو روتے ہیں, پچھتاتے ہیں جب انہوں نے کراچی کی سندھ کی جو سیاسی قوت تھی اس کو 2 لخت کیا تھا. یعنی سندھ کی سیاسی قوت جو تھی ایک شہری تھی اور ایک دہی تھی. تو جب شہری قوت کو آپ نے 2 لخت کر دیا اور شہر کو اٹھا کر کے دیہی علاقوں کی گود میں ڈال دیا تو یقیناً اس کے بیڈ امپیکٹ, بیڈ اثرات آئیں گے جو پاکستان کے جغرافیے پہ بھی خدا نخواستہ اثر انداز نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ساری دنیا کے انٹلیکچوئل اس بات پہ متفق ہیں کہ جو احساس محرومی ہوتی ہے وہی بعد میں ریٹیلیشن کے طور پہ احساس بغاوت بنتی ہے. اور ہماری فوج اور فوج سے منسلک جو ادارے ہیں اللہ رب العزت ان کی سوچنے کی صلاحیتوں کو مزید وسیع کرے. ہم نے ایک پاکستان کا ایک حصہ اپنی جاہلانہ پالیسیوں کی وجہ کر کھو دیا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی اسی راستے میں تو نہیں چل رہے. دیکھیں ہمارا مقابلہ راہ سے ہے, ہمارا مقابلہ ہندوستان سے ہے یا ہمارا مقابلہ اسلام دشمنوں سے ہے. ہم جب اسلام دشمنوں کو اسٹڈی نہیں کریں گے, راہ کی ورکنگ اسٹریٹجی کو نہیں دیکھیں گے, راہ کو سب سے سافٹ ایریا جو ملتا ہے کام کرنے کے لیے وہ کراچی, حیدرآباد, کوئٹہ ملتا ہے. یہاں احساس محرومی پیدا کی گئی ہے حکومت کی یعنی جو ناقص پالیسیاں ہیں ان کی وجہ پر, اور اسی کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. یہ تمام انٹلیکچوئلز جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے, انہیں پتہ ہے کہ اردو بولنے والے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی نس نس میں پاکستان سے محبت اس لیے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر کے, ان کے اجداد نے اپنے اسلاف کی
قبروں کو چھوڑا، اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اس عرض وطن کی محبت میں وہ مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن قوتیں محنت کس پہ کر رہی ہیں؟ دشمن قوتیں محنت ان پہ کر رہی ہیں جو نسل در نسل ہندوؤں کے غلام تھے۔ ہندوؤں نے جاتے وقت اپنی جائیدادیں انہیں دے دی اور وہ وڈیرے کا اسٹیمپ لگا کر کے سینے پہ اپنے آپ کو وڈیرا سائیں کہہ کر کے آج ان ہندوؤں کی جائیدادوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ وہ وطن سے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو ان کو ریڈیو سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ علاقے پاکستان میں ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ پاکستان کن قربانیوں کے صلے میں بنا ہے۔ تو ٹوڈے وتھ شاہین میں ہم پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کو دیکھیں گے۔ 1947 سے لے کر آج تک ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ہم نے تاریخ دانوں کی رائے اور آرا سے مستفید نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے پولیٹیکل اس انالیسس کے پروگرام میں تمام حالات اور واقعات سے لے کر کے ان حوادث حالات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں ہمارا ملک جو ہے زبوحالی کی طرف ہے، جس میں ہمارے ملک میں جو ان کا اکنامیکل سسٹم ہے وہ دن بدن ڈیمیج ہو رہا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں جو غیر یعنی منصفانہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کا جو فرسٹریشن ہے عام آدمی میں، اس فرسٹریشن کا ہم انالیسس کریں گے۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے ڈاکٹر سید شاہین عبداللہ کو اجازت۔ بہت شکریہ۔